آج لوگ کہتے ہیں صاحب ہمیں اہل بیت سے بڑی محبت ہے، ہمیں علی سے بڑی محبت ہے، ہمیں حسن و حسین سے بڑی محبت ہے، اور ایسے لوگ حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں۔ حضرت عمر کے قاتل کا مزار بنا کے اس کو عزت دی جاتی ہے، اس کے قاتل کو علیہ السلام اور رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے، ابو لؤلؤ فیروز کو۔ ایسے بدبخت لوگ آج بھی عمر کی محبت یہ فرق کرتی ہے، انسان صحیح ایمان والا ہے کہ منافق ہے، عمر فاروق کی محبت آج بھی میرے پیارے ساتھیوں فیصلہ کرتی ہے۔ اور جہاں تک اہل بیت کی محبت کی بات ہے، حضرت عمر وہ صحابی ہیں جب اپنے دور میں انہوں نے لوگوں کا وظیفہ لکھوایا تو سب سے پہلے جو ناموں کی لسٹ لکھوائی، اپنے بیٹوں کا نام بعد میں لکھوایا، دیگر صحابہ کے بیٹوں کا نام بعد میں لکھوایا، پہلے علی کے بیٹوں کا نام لکھوایا، کہا یہ نبی کے نواسے ہیں، یہ نبی کے اہل بیت ہیں، ان کا نام سب سے اوپر۔ جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوئے تو 6 مہینے تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی، کچھ ناراضگی تھی، کچھ شکوہ تھا۔ 6 مہینہ گزر گیا، حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی نے حضرت ابوبکر کو بلوایا اپنے گھر پہ۔ حضرت ابوبکر نے یہ نہیں کہا میں خلیفہ ہوں، میں امیر المومنین ہوں، میں کیوں آپ کے گھر پہ آؤں۔ حضرت ابوبکر گئے گھر پہ اور وہاں دونوں بزرگوں نے اپنے شکوے شکایت کو پیش کیا۔ حضرت علی نے خطبہ دیا اور خطبے کے بعد کہا اے ابوبکر، آپ کی فضیلت تسلیم ہے، آپ کا مقام تسلیم ہے، لیکن خلافت کے لیے جو میٹنگ ہوئی، نبی کے ساتھ ہماری جو قرابت تھی، جو رشتہ داری تھی، ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے ہم سے بھی مشورہ لیا جانا چاہیے تھا اور ہم سے مشورہ نہیں لیا گیا۔ یہ شکایت کی حضرت علی کو۔ حضرت ابوبکر نے خطبہ دیا اور خطبے کے بعد کہا کہ اے علی، آپ رشتہ داری کی بات کرتے، واللہ اللہ کی قسم نبی کی رشتہ داری مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ پیاری ہے، میں اپنی رشتہ داری کو بعد میں جوڑوں گا، نبی کی رشتہ داری کو پہلے جوڑوں گا۔ اور اس کے بعد دونوں بزرگوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور حضرت علی نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ بیعت۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جن کا مقام اور مرتبہ ہے، جو تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں، اور اس میں اہل سنت میں تقریباً کسی کا اختلاف نہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق۔ ان کی زندگی کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے، ان کے کیا کارنامے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور ان کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے وہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی محبت یہ کوئی جذباتی عنوان نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے۔ اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی محبت سکھائیے، اپنی نوجوان نسل کو بتائیے صحابہ کون تھے، صحابہ کا مقام کیا تھا۔ امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا ابو بکر اور عمر کی محبت سنت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بل من الفریضہ، فرض ہے۔ ابو بکر اور عمر سے محبت فرض ہے، سنت نہیں ہے، فرض ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے تابعی ہیں۔ صحابہ کرام کے بعد جو جنریشن آئی اس کو تابعین بولا جاتا ہے، اور تابعین میں امام حسن بصری کا بہت اونچا مقام ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سلف کے یہاں ابو بکر و عمر کی محبت، صحابہ کی محبت، یہ ان کی گھٹیوں میں تھی، وہ اپنے بچوں کو سکھاتے تھے، اس کو فریضہ سمجھتے تھے، اس کو ایک ذمہ داری سمجھتے تھے صحابہ کرام۔ صحابہ کا مقام قرآن کریم کی بے شمار آیتوں سے ثابت ہے۔ قرآن کی ہر وہ آیت جو اہل ایمان کی فضیلت میں ہے، جو مہاجرین کی فضیلت میں ہے، جو مجاہدین کی فضیلت میں ہے، وہ کس کے بارے میں؟ صحابہ کے بارے میں۔ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، جو قرآن کے اولین مخاطب تھے، قرآن نے ڈائریکٹ ان کو خطاب کیا تھا۔ اسی لیے قرآن کریم کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کے لیے قیامت تک یہ امت محتاج ہے صحابہ کرام کی۔ قرآن کی صحیح ایکسپلینیشن، قرآن کی صحیح انٹرپریٹیشن، قرآن کی صحیح تفسیر، قرآن کی صحیح تشریح،
صحابہ کرام کے بغیر آپ نہیں کر سکتے میرے پیارے ساتھی. صحابہ کرام وہ لوگ ہیں، وہ اکلوتی جماعت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، میرے نبی کے وہ صحابہ جو پہلے ایمان لائے، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہو چاہے وہ انصار میں سے ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور میرے نبی کے وہ صحابہ جو ان کے پیچھے پیچھے ایمان لائے اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ قرآن میں دیا ہوا اللہ کا ٹائٹل ہے جو ہم صحابہ کے نام کے ساتھ لگاتے ہیں. یہ جو صحابہ کے نام کے ساتھ ہم رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں، یہ صرف بطور احترام نہیں لگاتے ہیں، یہ رسپیکٹ اور سمان کے طور پہ نہیں لگاتے ہیں، یہ قرآن کا بتایا ہوا عقیدہ ہے. اور اتنا کہہ کر کے اللہ نے بس نہیں کیا، فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، میرے نبی کے صحابہ کے لیے جنت کو میں نے تیار کر کے رکھا ہے جس جنت کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، یہ صحابہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو صحابہ کو مل چکی ہے. انہی صحابہ میں دو صحابہ ایسے ہیں جو نبی کے سب سے خاص صحابہ ہیں، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق. ان کا دوستانہ نبی کے ساتھ، ان کی محبت نبی کے ساتھ اتنی زیادہ تھی کہ اللہ کے رسول کا نام جب صحابہ لیتے تھے تو ساتھ میں کہتے تھے ابو بکر آئے عمر آئے. اللہ کے رسول آئے، ابو بکر آئے، عمر آئے. اللہ کے رسول گئے، ابو بکر گئے، عمر گئے. یہ تینوں ہستیاں اتنا زیادہ ساتھ رہتی تھی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایک خواب بیان کیا. فجر کی نماز کے بعد عام طور سے صحابہ کرام اپنا خواب بیان کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا خواب بیان کرتے تھے. آپ نے خواب بیان کیا، کہا کہ ایک گائے کو میں نے دیکھا وہ بات کر رہی ہے. صحابہ نے کہا گائے بات کر رہی ہے، گائے بول رہی ہے تو بڑی عجیب بات ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں میں نے گائے کو بولتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں، اور ابو بکر ایمان رکھتے ہیں، اور عمر ایمان رکھتے ہیں. اس وقت اس مجلس میں ابو بکر عمر حاضر نہیں تھے، اس وقت وہاں پہ ابو بکر عمر موجود نہیں تھے، مگر نبی اکرم کو اتنا یقین تھا کہ میں نے کوئی بات کہہ دی ہے تو ابو بکر انکار نہیں کر سکتے، عمر انکار نہیں کر سکتے. یہ محبت تھی، یہ ایمان تھا، یہ یقین تھا، یہ قربت تھی اللہ کے رسول سے ان دونوں ہستیوں کی. زندگی بھر نبی کے ساتھ رہے، اور انتقال کے بعد دفن بھی کیا گیا تو نبی کے پہلو میں دفن کیا گیا. تو آئیے پہلے ہم حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. ابو بکر صدیق کا اصل نام عبداللہ تھا، پہلے کچھ اور نام تھا، اللہ کے رسول نے چینج کر کے عبداللہ کر دیا. ان کے والد کا نام عثمان تھا، لیکن ابو قحافہ کے نام سے وہ مشہور تھے. حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ تھا، لیکن ابو بکر کے نام سے وہ مشہور تھے. یہ قبیلے قریش کی ایک شاخ تھی بنو تیم، اس سے ان کا تعلق تھا. تیمی تھے یہ، تیمی. اللہ کے رسول سے عمر میں تقریباً 2 سال چھوٹے تھے، اور بچپن سے ایک یارانہ اور ایک دوستی اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کی تھی. حضرت ابو بکر صدیق اپنے خاندان کے بڑے سمجھدار اور بڑے اثردار آدمی تھے. ان کے خاندان میں ان کی اپنی ایک عزت تھی، ایک نام تھا، ایک اثر تھا، ایک رسوخ تھا. علم الانساب کے بڑے ماہر تھے، جو حسب و نسب ہوتے ہیں، لوگوں کا شجرہ ہوتا ہے، اس کے بڑے ماہر تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. شروع میں یہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور خوشحال تھے. اللہ کے نبی نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والوں میں، مردوں میں، یہی ابو بکر صدیق تھے. پہلے دن ایمان لے آئے. ان کو اللہ کے رسول کو کنوینس نہیں کرنا پڑا، سمجھانا نہیں پڑا، اسلام کی خوبی بتانی نہیں پڑی. نبی نے کہا
کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کے رسول ہوں؟ انہوں نے فوراً اقرار کر دیا. یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں. دور جاہلیت میں بھی ابو بکر صدیق نے کبھی شراب نہیں پیا، شراب کو اپنے اوپر حرام کر کے رکھا تھا. انہوں نے اس دور میں بھی ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد ایک ہی مشن تھا ان کا، نبی کا ساتھ دینا ہے، اسلام کا ساتھ دینا ہے، اسلام کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے ہمیں. آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں، آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں ہماری قوم کی، ہماری امت کے حالات کیا ہیں. مساجد کا کیا حال ہے، مدارس کا کیا حال ہے. اور آج 9 سال پرانی مساجد بھی خطرے کی زد میں ہے. لیکن امت کا ایک بڑا طبقہ آج بھی اسے اپنی روزی روٹی، اپنا کاروبار، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنی بیوی، اپنے بچے، اس سے بڑھ کے کوئی سوچ نہیں ہے. مسجد میں کوئی ضرورت آ جائے، کوئی کام پڑ جائے، بھئی وہ کمیٹی دیکھے گی، وہ متولی صاحب دیکھیں گے، وہ مؤذن صاحب دیکھیں گے، وہ خادم صاحب دیکھیں گے. ہمارا کیا تعلق ہے میرے بھائی مسجد سے؟ ہماری زندگیوں میں دین کے لیے قربانی کا جذبہ کیا ہے؟ ہم سب روایتی مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، باپ مسلمان، ماں مسلمان، ہم بھی مسلمان. ایک بڑا طبقہ قوم کی نوجوان بچیوں کا کوچنگ جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، یونیورسٹی جا رہا ہے. ان لڑکیوں کو دن رات اسلام کے خلاف زہر ان کے دماغوں میں پروسا جا رہا ہے. وہ لڑکیاں اگر کل مرتد ہو رہی تو کون سی حیرت کی بات ہے؟ وہ لڑکی کسی کافر اور مشرک کے ساتھ بھاگ رہی تو کون سی حیرت کی بات ہے؟ اسے دین آپ نے کہاں سکھایا؟ کسی مولانی کے پاس، کسی حافظ جی کے پاس جا کے رٹو طوطے کی طرح قرآن پڑھ دیا، ہوگی دین کی جانکاری؟ میرے بھائیوں، دین کے ساتھ ہمارا اٹیچمنٹ کیا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. ابو بکر صدیق پیسے والے آدمی تھے، خاندان میں عزت تھی، رسوخ تھا، چپ چاپ سے بیٹھے رہتے نہیں. میں کیا کر سکتا ہوں دین کے لیے؟ ضروری نہیں ہے دین کے لیے آپ ممبر پہ چڑھ کے تقریر کریں، آپ تبلیغ کریں. ایک انسان کے پاس دولت ہے، اپنی دولت کے ذریعے دین کا بہت کام کر سکتا ہے. آج مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے مکتب چل رہے ہیں، ان مکتب میں پڑھانے والے اساتذہ کی تنخواہوں کا بجٹ ہمارے پاس، ہماری مساجد کے پاس نہیں. ابھی ایک مسجد میں بیٹھا تھا، ایک حافظ جی پڑھا رہے تھے بچوں کو، 100 روپیہ بچوں سے فیس بیچارے مانگ رہے ہیں، تو اس سے ان کی تنخواہ کا انتظام ہو رہا ہے. پوری مسجد میں کوئی پوچھنے والا نہیں کہ حافظ جی آپ کی مہینے کی تنخواہ کہ آپ کو کیسے پیسہ دیا جائے. آپ اس کو کوئی معمولی چیز سمجھتے ہیں مسجد میں چلنے والے مکتب کو؟ ایک قوم کے بچے جو آپ کے مسجد میں مکتب میں پڑھ رہے ہیں، یہ بنیاد ہیں اس قوم کی. یہ یہاں سے جو تعلیم حاصل کریں گے انشاءاللہ وہ زندگی میں کبھی نہیں بھولیں گے. آپ کا بچہ کانوینٹ میں پڑھتا ہے، آپ کا بچہ شہر کے سب سے بڑے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہے، آپ کا بچہ دین کہاں سیکھ رہا ہے، اس کی چنتا ہے آپ کو؟ ابو بکر صدیق اپنی جیب خاص سے، اپنی رقم سے کتنے غلام مسلمانوں کو آزاد کر دیتے ہیں. ان کا ایک ہی کام ہے، اچھا تم غلام ہو، پریشان کر رہا ہے تمہارا مالک، اچھا اس کے مالک سے ملے، بھئی کیا قیمت ہے، اس کی قیمت دے کے آزاد کر دیا. یہ ابو بکر صدیق تھے. اچھا خاندان کے بڑے تھے تو ڈائریکٹ کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا. آپ غور کیجئے گا صحابہ کرام میں جو غریب لوگ تھے، جو مزدور تھے، جو غلام تھے، ان پر زیادہ ظلم ہوتا تھا. عزت دار لوگوں پر جلدی آدمی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہے. ایک مرتبہ حرم میں اللہ کے نبی پر لوگوں نے حملہ کر دیا. ابو بکر صدیق بچانے گئے. ابو بکر صدیق کو بہت مارا لوگوں نے، ناک میں سے خون بہنے لگا، بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے سمجھا مر گئے ہیں. بہرحال بعد میں ہوش آیا، بڑے مایوس ہو گئے. بھائی ان سے زیادہ غریب اور مزدور اور مظلوم لوگ مارے گئے، پیٹے گئے، مگر ابو بکر صدیق کو زیادہ صدمہ لگا. عزت دار آدمی، با اثر آدمی ذرا سی بھی بے عزتی برداشت نہیں کرتا ہے. ابو بکر صدیق کو لگا یار میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، مجھے مارا جا رہا ہے، حرم میں پیٹا جا رہا ہے. مکہ چھوڑ کے جانے لگے کہ اپنے مکے میں نہیں رہنا ہے، اب ہجرت کریں گے، یہاں سے کہیں اور جائیں گے. نکلنے لگے تو ان کا ایک پرانا دوست تھا ابن دغنہ، وہ ملا راستے میں. اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟
کہا یار مکہ میں نہیں رہنا ہے، اب میں یہاں نہیں رہ سکتا، بڑی تکلیف ہے، میں جا رہا ہوں جہاں اسلام پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکوں۔ تو ابن دغنہ نے جواب دیا، کہا کہ ان مثلک لا یخرج، اے ابو بکر آپ کے جیسا انسان مکہ چھوڑ کے چلا جائے، یہ ہو نہیں سکتا، آپ کے جیسے انسان کو نکالا نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں نکالا جا سکتا؟ آپ بیکار لوگوں کو کام دلاتے ہیں، بے سہاروں کو سہارا دلاتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ اے ابو بکر آپ کے جیسا آدمی نکالا نہیں جا سکتا۔ یہ بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور سیم کوالٹی جو ابن دغنہ نے ابو بکر صدیق کے بیان کی تھی، یہی سیم کوالٹیز اور یہی سیم خوبیاں حضرت خدیجہ نے بیان کی تھی جب اللہ کے رسول کے اوپر پہلی وحی اتری تھی قرآن کی، اور گھبرائے گھبرائے آپ گھر آئے تھے اور آپ نے کہا تھا خدیجہ مجھے جان کا ڈر ہے، مجھے ڈر ہے کہیں میں مر نہ جاؤں۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا تھا آپ کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ اے میرے سرتاج، آپ بیکار لوگوں کو کام دلاتے ہیں، بے سہاروں کے سہارا ہیں، مظلوموں کے سہارا ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ پتہ یہ لگا دوستی جب گہری ہو، دوستی جب گہری ہو تو انسان کے اوپر اس کے دوست کے کیریکٹر اور اخلاق کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی ایک حدیث میں کہتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے۔ جو آپ کے دوست کا عقیدہ ہوگا، جو دوست کا دین ہوگا، جو دوست کا کیریکٹر ہوگا، وہ آپ کا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دوستی بہت سوچ سمجھ کے کرو۔ ابو بکر صدیق کس کے دوست ہیں؟ اللہ کے رسول کے دوست ہیں۔ تو کیریکٹر پر اثر کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہے۔ اب آپ غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، یہ ابو بکر صدیق جو خاندان کے بااثر آدمی ہیں، رئیس آدمی ہیں، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے اسلام کے لیے، ان کو تکلیف دی جاتی ہے اسلام کے لیے، اور یہ برداشت کرتے ہیں۔ اب پورا مکہ جانتا ہے کہ اللہ کے رسول کا سب سے خاص آدمی کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ جب مکے میں حالات زیادہ تنگ ہو گئے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا۔ دھیرے دھیرے بہت سارے صحابہ مدینہ چلے گئے۔ ابو بکر صدیق چاہتے جلدی سے نکل سکتے تھے، مگر نہیں، جائیں گے تو نبی کے ساتھ جائیں گے۔ اور جب وہ دن آیا کہ مکہ والوں نے بیٹھ کر کے میٹنگ کی اور پاس کیا کہ تمام قبیلوں سے ایک ایک نوجوان کو لیا جائے اور سب مل کر کے محمد رسول اللہ پر حملہ کر دیں، اور اسی دن حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اب آپ مکہ چھوڑ دیجئے، اب آپ یہاں سیف نہیں، اب آپ مدینہ کی طرف نکل پڑیے۔ دوپہر کا ٹائم تھا، اللہ کے رسول ابو بکر صدیق کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولا، دیکھا اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول عام طور سے دوپہر کے وقت کسی کے گھر نہیں جاتے تھے، شام کو جاتے تھے ابو بکر صدیق کے یہاں۔ کہا اللہ کے رسول خیریت تو ہے، کیا بات ہے اس ٹائم آپ آئے ہیں؟ کہا ابو بکر کچھ پرائیویٹ بات کرنی ہے۔ کہا اللہ کے نبی گھر میں کوئی نہیں، میرا پریوار ہے، میرے بچے ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ کہا ابو بکر اللہ نے ہجرت کا حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے مکہ چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے، آج کی رات مجھے مکہ میں نہیں گزارنا ہے۔ ابو بکر صدیق نے پہلا سوال کیا الصحبۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیں آپ کو اکیلے نکلنے کا حکم ہے کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر آپ کو بھی میرے ساتھ جانا ہے، آپ کو بھی میرے ساتھ چلنا ہے۔ اتنا سننا تھا، ابو بکر صدیق زارو قطار رونے لگے۔ وہ 2 مہینہ پہلے سے اپنی اونٹنی کو تیار کر کے رکھے ہوئے تھے، اس کو کھلا رہے تھے، پلا رہے تھے، وہ 2 مہینہ پہلے سے تیاری کر رہے تھے، اور آج ان کی آرزو پوری ہوئی، نبی نے کہا ساتھ میں نکلنا ہے۔ ابو بکر صدیق رونے لگے، اور اماں عائشہ کہتی ہیں اپنے باپ کی آنکھوں میں پہلی مرتبہ میں نے خوشی کے آنسو دیکھے تھے۔ اس کے بعد ہجرت کا سفر ہوا۔ اس ہجرت کے سفر کی جو داستان ہے کبھی پڑھیے بیٹھ کر کے اس کو۔ ابھی محرم کا چاند آج نظر آ گیا ہے، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ شروع ہو گیا۔ یہ ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے یہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے، ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کے پڑھنے کی چیز ہے، آپ کی اسٹڈی کی چیز ہے کہ اسلامی کیلنڈر ہجرت سے کیوں شروع ہوا، کیا خاص بات ہے ہجرت کے اندر۔ ہجرت کے سفر کی داستان پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا ہندوستانی مسلمان کو ان حالات میں جو موجودہ حالات ہیں کیا کرنا چاہیے۔ ہجرت کا سفر بڑے سبق رکھتا ہے میرے بھائیوں اپنے اندر۔
اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی مشکل بات تھی؟ نبی پلک جھپکتے مکہ سے مدینہ پہنچ جاتے، اللہ کے لیے مشکل تھا؟ جو اللہ راتوں رات اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچا سکتا ہے، ساتواں آسمان کی سیر کرا سکتا ہے، وہ 480 کلومیٹر کا سفر نہیں کرا سکتا اپنے نبی کو؟ مگر نہیں، ہجرت کے سفر میں کوئی اسپیشل انتظام نہیں ہوا۔ محنت کرنا ہے، سفر کرنا ہے، پلاننگ کرنی ہے، گائیڈ رکھنا ہے، سواری کا انتظام کرنا ہے، وہ ساری مشقت جو سفر کی ساری دنیا کو برداشت کرنی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برداشت کی۔ آپ نے ہجرت کا جو سفر کیا تو مکہ سے مدینہ کا جو راستہ ہے وہ اتر کی طرف جاتا ہے، اتر کی طرف جاتا ہے، لیکن آپ نے اتر والا راستہ نہیں اپنایا، آپ نے دکھن والا راستہ اپنایا، آپ نے یمن کا راستہ اپنایا، اور یمن کے راستے میں غار ثور ہے۔ کبھی آپ مکہ جائیں انشاءاللہ، حج عمرہ کی توفیق آپ کو ملے تو آپ دیکھیں کہ غار ثور جو ہے وہ یمن کے راستے میں ہے، وہ مدینہ سے ساؤتھ میں ہے، دکھن میں ہے، وہ مکہ سے، اور مدینہ جو ہے مکہ سے نارتھ میں ہے، اتر میں ہے۔ بہرحال غار ثور میں 3 دن تک اللہ کے نبی رہے، وہ 3 دن تک ابو بکر صدیق بھی ساتھ میں رہے۔ اور ایک وقت ایسا آیا غار ثور میں کہ تلاشی لینے والے بالکل غار ثور کے قریب پہنچ گئے، اور ابو بکر صدیق گھبرا گئے، ارے اتنی محنت کہیں بیکار نہ چلی جائے، یہ پکڑ لیں گے تو زندہ ہمیں زندہ پکڑ لیں گے تو ابھی ہمارا انجام بڑا برا ہوگا۔ ابو بکر صدیق گھبرا گئے اور کہنے لگے اب کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا اذ هما في الغار ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ اگر میرے نبی کی مدد تم نہیں کرو گے تو اللہ نے اپنے نبی کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب نبی اپنے ساتھی کے ساتھ غار میں تھے، اور نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے ساتھی ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ پورے قرآن میں اللہ نے محمد رسول اللہ کا ساتھی کسی کو کہا ہے تو ابو بکر صدیق کو کہا ہے۔ یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے جو کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب میرا نبی کہہ رہا تھا اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے، اپنے کمپینین سے، اپنے دوست سے، اپنے رفیق سے، اسی لیے ابو بکر کو یار غار کہا جاتا ہے۔ اس پورے سفر ہجرت میں ابو بکر صدیق کی پوری فیملی لگی ہوئی ہے۔ غار ثور میں 3 دن تک ہیں، کھانا کون پہنچا رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی، کیا نام تھا ان کا؟ اسما بنت ابی بکر، اللہ کے رسول کی بڑی سالی، وہ کھانا لے کے آ رہی ٹفن باندھ کر کے۔ ایک دن ٹفن باندھنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، اپنا دوپٹہ تو 2 ٹکڑے کر دیا انہوں نے، دوپٹے سے باندھ دیا اس کو۔ اللہ اکبر، عورت ہو کر کے وہ چل کر کے غار ثور میں پہنچاتی ہیں ٹفن کو۔ ابو بکر صدیق کے بیٹے عبداللہ وہ آتے ہیں شام کو، اور مکہ میں کیا میٹنگ ہو رہی ہے، کیا پلاننگ ہو رہی ہے وہ بتا رہے اللہ کے رسول کو۔ ابو بکر صدیق کا غلام عامر بن فہیرہ وہ بکریوں کو لے کے جاتا ہے، اس کا دودھ پلاتا ہے اللہ کے رسول کو اور ابو بکر صدیق کو، اور اس کے پیروں کے نشان سے حضرت عبداللہ کے پیروں کے نشان مٹ جاتے۔ تو پوری فیملی لگی ہوئی ہے اسلام کی مدد میں۔ یہ ابو بکر صدیق ہے میرے ساتھی۔ مدینہ پہنچے، نبی کی شادی حضرت عائشہ کے ساتھ ہوئی، دوستی رشتہ داری میں بدل گئی۔ حضرت ابو بکر اللہ کے رسول کے سسر ہو گئے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، حضرت عائشہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا جو نکاح ہوا ہے یہ بھی ایسا نہیں کہ بس پسند کی بنیاد پر ہو گیا، نہیں، اللہ کے رسول نے خواب میں دیکھا تھا کہ حضرت عائشہ بطور دلہن آپ کے سامنے لائی گئی۔ حضرت عائشہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا نکاح یہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ اب کوئی اس کو لے کر کے کوئی غلط بات بنائے، آج اسلام کی جو دشمن طاقتیں ہیں وہ بڑا اعتراض کرتے ہیں، صاحب اتنی کم عمر عورت کے ساتھ اللہ کے رسول کا نکاح کیسے ہو گیا؟ تو کچھ لوگ جو ہے وہ ڈیفینسو موڈ میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں صاحب وہ 9 سال کی عمر میں رخصتی نہیں ہوئی تھی، حضرت عائشہ کی 17 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ 17 سال مان لیں گے حضرت عائشہ کی عمر؟ اگر نکاح کے وقت 17 سال کی عمر مان لیں گے تو اسلام کے دشمن خاموش ہو جائیں گے، وہ سیٹسفائیڈ ہو، وہ تو تب بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے۔
وہ پھر بولیں گے سب 50 سال کی عمر کی شادی 17 سال کی لڑکی کے ساتھ کیوں ہو رہی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے، اور 9 سال کی عمر میں ہوا. یہ ایک میڈیکل کا ایشو ہے. آپ اس کو پتہ لگائیے اس زمانے کے کلائمیٹ کو اور عرب کے ماحول کو کہ 9 سال کی عمر میں شادیاں ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی. 13 سال کی عمر میں وہاں ایسے واقعات بھی ملے ہیں کہ شادی ہوئی، بچی بھی بڑی ہو گئی. اس عرب کے اس کلائمیٹ میں، اس ماحول میں ہوتی تھی یہ چیزیں. آپ اس کو آج کے دور پہ کیوں اپلائی کر رہے ہیں؟ بہرحال ابو بکر صدیق اللہ کے رسول کے سسر بن گئے. کام ان کا ایک ہے، اسلام کے لیے میں کیا بیسٹ سے بیسٹ کر سکتا ہوں. ایک موقع آیا، جنگ تبوک کا موقع. اسلام کے لیے بڑا نازک وقت تھا. وہ اسلام کی جو جنگیں لڑی گئی ہیں اس میں جنگ تبوک، جو غزوہ تبوک ہے، یہ بڑی یادگار یہ غزوہ ہے. اس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، خالی سفر ہوا تھا، مگر وہ سفر بھی بڑا یادگار تھا. اس میں دنیا کی سپر پاور سے مقابلہ کرنا تھا. مدینہ سے 700 کلومیٹر کا سفر طے کرنا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے جب کہیں جنگ کے لیے نکلتے تو صحیح ڈائریکشن نہیں بتاتے تھے. یہ بھی ایک طریقے کی ترکیب ہوتی تھی کہ صحیح ڈائریکشن نہیں بتانا ہے تاکہ کوئی جاسوس اگر ہو تو اس کو پتہ نہ لگ جائے. لیکن جب تبوک کی جنگ ہوئی، جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، نبی نے صاف صاف بتا دیا ہمیں تبوک جانا ہے. سامان کی کمی تھی، ہتھیاروں کی کمی تھی، سفر کے وسائل کم تھے، سواری کم تھی. مئی جون کا مہینہ تھا، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا، بڑا مشکل وقت تھا. نبی نے اعلان کیا من جہز جیش العسرى فلہ الجنہ. اس لشکر کے لیے جو تعاون کرے گا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. عمر فاروق کہتے ہیں زندگی میں ہمیشہ مجھے اس بات کا قلق رہتا تھا، تکلیف رہتی تھی، احساس رہتا تھا کہ ہمیشہ میں سیکنڈ پوزیشن پہ آتا ہوں. پہلی پوزیشن کس کی؟ ابو بکر صدیق کی. آج میں فرسٹ پوزیشن لا کے دکھاؤں گا. گھر آئے، اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، سارا سامان اکٹھا کیا، اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، اور آدھا مال گھر چھوڑا اور آدھا لا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں رکھ دی. اللہ کے نبی نے دیکھا بڑا سامان لے کے آئے عمر فاروق. کہا عمر اتنا سارا سامان لے کے آئے ہو، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ کہا ہے اللہ کے نبی گھر والوں کے لیے آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں. عمر بہت خوش ہیں، آج ابو بکر مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے. تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق آئے، وہ بھی اپنے گھر کا مال لے کے آئے تھے، سامان لے کے آئے تھے، انہوں نے بھی لا کے رکھ دیا. نبی نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا ہے اللہ کے نبی ابقیت لہم اللہ ورسولہ. آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، آج اللہ کی راہ میں میرے مال کی ضرورت ہے، اور میں مال بچا کے رکھوں گا، میں مال کو اسٹور کر کے رکھوں گا. یا رسول اللہ میں گھر میں جھاڑو لگا کے آیا ہوں، سارا مال لے کے آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں. اے اللہ کے نبی گھر میں مال نہیں چھوڑا ہے. عمر فاروق رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگے واللہ ما اسابقک ابدا. اے ابو بکر عمر تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ وہ ابو بکر صدیق. معراج کا واقعہ آیا، نبی نے صبح بیان کیا لوگوں کو کہ میں رات میں گیا اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے 7 آسمانوں کی میں نے سیر کی. تو لوگ جو مکہ کے کافر تھے انہوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، ہمیں جانے میں 1 مہینہ لگتا ہے، آنے میں 1 مہینہ لگتا ہے، یہ راتوں رات گئے بھی چلے بھی آئے. لوگ دوڑے دوڑے ابو بکر صدیق کے پاس آئے. کہا اے ابو بکر آج تو تمہارے ساتھی نے ایسی بات کہی کہ تم بھی سنو گے تو انکار کر دو گے. کہا کیا کہا ہے انہوں نے؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رات میں گئے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور واپس بھی چلے آئے. کہا وہ تو اس سے بڑی بات کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں جبریل میرے پاس آتے ہیں، قرآن کی وحی لے کے آتے ہیں، جب میں اس کے اوپر ایمان رکھتا ہوں تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اگر میرے نبی نے کہا ہے تو میں اس کو سچ مانتا ہوں، میں اس کی تصدیق کروں. یہی وہ دن تھا جس دن حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا گیا، صدیق کا خطاب ان کو دیا گیا. یہ وہ ابو بکر صدیق ہے میرے پیارے ساتھی. نیکی میں نمبر 1. اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کہتے ہیں تم میں سے ہے کوئی جو آج روزہ رکھ کے آیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ میں روزہ رکھ کے آیا ہوں. پھر آپ نے پوچھا ہے کوئی جو کسی غریب کو کھانا کھلا کے آیا ہو؟ یا رسول اللہ میں کھانا کھلا کے آیا ہوں. پھر آپ نے پوچھا ہے کوئی جو کسی مریض کی عیادت کر کے آیا ہو؟ یا رسول اللہ میں مریض کی عیادت کر کے آیا ہوں.
پھر آپ نے پوچھا ہے کوئی جو کسی جنازے میں شامل ہوا ہو؟ اے اللہ کے رسول میں ایک جنازے میں بھی شامل ہوں۔ آپ نے فرمایا مجتمعن فی امرین الا دخل الجنہ، یہ تمام چیزیں اگر ایک انسان کے اندر اکٹھا ہو جائیں وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ یہ ابو بکر صدیق ہے میرے ساتھی۔ نبی اکرم نے اپنی بیماری کے ایام میں جب آپ نماز پڑھانے کے لائق نہیں تھے، اتنے کمزور ہو گئے تھے، آپ نے کہا ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اسلام میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور نماز میں نبی نے اپنا جانشین اگر کسی کو بنایا تو ابو بکر صدیق کو بنایا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنا خلیفہ کلیئر تو کسی کو نہیں منتخب کیا، لیکن جو اشارہ دیا ہے آپ نے، جو انڈیکیٹ کیا ہے وہ ابو بکر صدیق کو کیا آپ نے۔ 17 ٹائم کی نمازیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم کی زندگی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں، آپ کے آخری ایام میں پڑھائی تھی۔ نبی کا انتقال ہوا، ابو بکر صدیق مدینہ میں نہیں تھے، وہ باہر گئے ہوئے تھے، مدینہ کے باہر تھے۔ صحابہ کرام کی حالت خراب ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ماننے کو تیار نہیں کہ نبی کا انتقال ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے کہ نبی واپس آئیں گے اور ان لوگوں کی گردنیں مار دیں گے جو کہہ رہے نبی کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر صدیق کو پتا چلا، جلدی سے آئے تو عمر فاروق کھڑے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا بیٹھ جاؤ، مارے غصے کے بیٹھے بھی نہیں حضرت عمر، ڈائریکٹ گئے اپنے نبی کے کمرے میں داخل، حجرہ عائشہ میں داخل۔ اللہ کے رسول کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے، گئے پیشانی کو چوما اور روتے ہوئے کہنے لگے طبت حیا و میتا، اے میرے نبی آپ زندگی میں بھی پاک تھے اور انتقال کے بعد بھی آپ پاک ہیں، زندگی میں بھی پاک تھے، مرنے کے بعد بھی آپ پاک ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا میں سب کو ایک موت دیتا ہے، 2 موت نہیں دیتا ہے۔ آپ کو 2 موت نہیں آئے گی، ایک موت سب کو آتی ہے، وہ آپ کو آ چکی ہے۔ اس کے بعد مسجد میں آئے اور ممبر پہ نہیں کھڑے ہوئے، ممبر کے سائیڈ میں کھڑے ہوئے حضرت ابو بکر، اور خطبہ دیا، اور حضرت ابو بکر کے یادگار خطبوں میں سے وہ ایک خطبہ ہے۔ اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، خطبہ دینے کے بعد حضرت ابو بکر نے قرآن کی آیت پڑھی، سورہ آل عمران کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اگر ان کی موت ہو جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور کوئی پلٹ بھی گیا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ آیت پڑھی حضرت ابو بکر صدیق نے، اور پھر کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ کان کھول کے سن لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ کان کھول کے سن لے، اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کی سمجھداری کا، انسان کی دور اندیشی کا امتحان غم کے ٹائم ہوتا ہے۔ جب انسان بہت زیادہ غم کی حالت میں ہو، صدمے کی حالت میں ہو، اس وقت انسان اپنی سمجھداری کو مینٹین کر پاتا ہے کہ نہیں، یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے وہاں بھی سمجھداری کا پریچے دیا۔ جس حالت میں صحابہ کرام بے ہوش ہو کے گر رہے ہیں، حضرت عمر کوئی بات سننے کو تیار نہیں، وہاں یہ خطبہ دیا حضرت ابو بکر نے اور تصویر کلیئر کر دی، اب اللہ کے نبی دنیا میں موجود نہیں، انتقال ہو گیا آپ کا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں ایسا لگا کہ میرا پیر کٹ گیا ہے، میں زمین پر گر پڑا میں، اور میرے دل نے یقین کر لیا کہ ہاں محمد رسول اللہ کی وفات ہو گئی، نبی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے اگلے ہی دن صحابہ کرام کی میٹنگ ہوئی کہ بھئی ہمارا امیر کون ہو۔ خاص طور سے انصاری صحابہ کرام جو تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ بھئی ہم نے بڑی قربانی دی ہے اسلام کے لیے، ایک امیر ہم میں سے ہو، ایک امیر مہاجرین میں سے ہو۔ دیکھو تو یہ آپشن بڑا اچھا تھا نا، بھئی مہاجرین الگ تھے، انصار الگ تھے، ایک امیر ادھر سے ہو جاتا ہے، ایک امیر ادھر سے، آپشن تو بڑا اچھا تھا۔ مگر اسلام میں 2 امیر بنانے کی اجازت نہیں، اسلام میں امیر ایک ہوگا۔ اس لیے کسی بھی چیز کا ذمہ دار اور مکھیا ایک ہونا چاہیے، 2 نہیں ہونا چاہیے۔
اب صحابہ کرام میں یہ اختلاف اور میٹنگ چل رہی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور کہا کہ پیارے رسول نے فرمایا الائمۃ من قریش، کہ جو امام ہوں گے مسلمانوں کے، جو امیر ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے. حدیث سن لی انصاری صحابہ کرام نے، پھر اپنی بات واپس لے لی کہ اگر نبی نے ایسا کہا ہے تو ہم اپنی بات واپس لیتے ہیں، قریش میں سے کسی کو سردار چن لیا جائے. حضرت ابو بکر نے کہا بھائی میری نظر میں سب سے اچھے انسان حضرت عمر ہیں، ان کو آپ اپنا سردار بنا لیجئے. حضرت عمر نے کہا کیا بات کر رہے ہیں، میں آپ سے بہتر رسول اکرم کے بعد کسی کو نہیں سمجھتا ہوں. حضرت عمر نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی اور پھر تمام صحابہ کرام نے بیعت کی. اب امت کی کمانڈ کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں آ گئی. اب یہ بڑا نازک وقت تھا، نبی کا انتقال ہو گیا ہے اور مسلمان بڑے غم کی حالت میں ہیں، اور بہت سارے قبیلے جو ابھی نبی نئے نئے اسلام لائے تھے مرتد ہو گئے تھے. کچھ لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. امت کی باغ ڈور ایسے نازک وقت پہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے ہاتھ پہ لی تھی. انہوں نے کہا کہ جو مرتد ہو گئے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا جائے گا، جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں ان کو پہلے کہا جائے گا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ نہیں دیتے تو جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت عمر نے کہا اے ابو بکر صدیق میری ایک بات سن لیجیے آپ. میں نے اللہ کے رسول سے فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جب تک لوگ لا الہ الا اللہ کہیں گے ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے. یہ لوگ تو کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم اسے جنگ کیسے کریں گے؟ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کے سینے پر ایسے ہاتھ مارا اور کہا عمر بڑے بہادر بنتے تھے، آج بڑی بزدلی کی بات کر رہے ہو. ارے اسلام میں نماز کے بعد زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ اور کوئی زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے پھر وہ مسلمان کہاں باقی رہ گیا؟ اے عمر کان کھول کر کے سن لو، واللہ لو منعونی اقالا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی ترکہا. اگر یہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک رسی دیتے تھے یا اونٹنی کا بچہ بھی دیتے تھے زکوٰۃ میں اور آج نہیں دیں گے تو ابو بکر ان کے خلاف جنگ کرے گا. کل 2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ تھے، لیکن یہ 2.5 سال بڑے بہترین طریقے سے انہوں نے خلافت کی، حکومت کی، اور بڑے نازک وقت میں انہوں نے ہمت اور بہادری کے ساتھ امت کے مسائل کو حل کیا. یہ ابو بکر صدیق تھے میرے پیارے ساتھی. انتقال کا ٹائم آیا، حضرت عائشہ ملنے کے لیے آئیں اپنے باپ سے. باپ بیمار ہیں اور بستر مرگ پر ہیں، موت آنے والی ہے. حضرت ابو بکر نے پوچھا بیٹیا یہ بتاؤ رسول اکرم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ ابو بکر صدیق نبی کے اتنے خاص آدمی تھے، ان کو نہیں پتا تھا نبی کے کفن میں کتنا کپڑا تھا. علماء نے لکھا ہے ہو سکتا ہے بیماری میں یادداشت صحیح طریقے سے کام نہ کر رہی ہو. تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹی یہ بتاؤ نبی کے کفن میں کپڑے کتنے تھے؟ کہا ابا جان 3 سوتی چادریں تھی، 3 کاٹن کی چادریں تھی. کہا وہیں پر ایک چادر رکھی تھی جو بیماری کے دنوں میں ابو بکر صدیق پہنا کرتے تھے، اس میں کچھ داغ دھبے بھی لگے تھے. کہا بیٹی ایک یہ چادر لے لینا اور 2 اور چادریں لے لینا اور مجھے بھی سنت کے مطابق 3 کفن میں 3 چادر میں کفنا دینا. اما عائشہ نے کہا ابا جان ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ آپ کو پرانے کپڑے میں کفنائیں گے، نئے چادر میں، نئی چادر میں آپ کو کفنایا جائے گا. ابو بکر صدیق نے کہا انما ہوا للمہلہ، اے میری بیٹی یہ کفن مٹی میں مل جانا ہے، یہ کفن کا کپڑا مٹی میں مل جائے گا، نئے کپڑے کی ضرورت زندہ لوگوں کو ہوتی ہے، مجھے اسی کپڑے میں کفنانا. پھر پوچھا بیٹی آج دن کون سا ہے؟ کہا سوموار کا دن ہے. کہا کاش آج ہی کے دن میرا انتقال ہو جاتا، میرے نبی، میرے حبیب، میرے دوست، میرے خلیل. ابو بکر صدیق کہہ رہے میرے خلیل بھی، اللہ کے نبی بھی سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا تھا. اس کے بعد شام ہوتے ہوتے جب سورج غروب ہوا اور منگل کی رات شروع ہوئی، اسی رات ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا. تقریباً اتنی ہی عمر پائی تھی ابو بکر صدیق نے جتنی اللہ کے رسول نے پائی تھی. اللہ کے رسول کے سب سے خاص صحابی، سب سے لاڈلے صحابی، اور جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ میرے اوپر اب سب سے زیادہ اگر احسان کسی کا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. وہ نبی اکرم کے انتقال کے تقریباً 28 برس کے بعد میرے بھائیوں انتقال کر گئے. ابو بکر صدیق نے اپنے بعد اپنا جانشین بنایا حضرت عمر فاروق. آج ہمارے ٹاپک کا جو دوسرا حصہ ہے عمر فاروق کی سیرت. یہ دونوں زندگیاں، یہ دونوں سیرتیں تو اس قابل ہیں کہ دونوں پر تفصیل سے خطاب کیا جائے، لیکن ہمیں 5 دن میں اپنا اس پروگرام
کو اس کو پورا بھی کرنا ہے، تو اس لیے ہم نے دو صحابہ کرام کی سیرت کو ایک ساتھ بیان کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت عمر کون ہے؟ حضرت عمر یہ قبیلہ قریش کی ایک شاخ تھی، بنو عدی، اس سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت عمر شروع میں اسلام کے بڑے کٹر دشمن تھے، اور ان کے اسلام قبول کرنے کی جو روایتیں ملتی ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ گئے تھے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو کیسا پلٹا ہے کہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور جس دن حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم بڑی ذلت کی زندگی گزارتے تھے، چھپ چھپ کر کے اسلام پر عمل کرتے تھے۔ جس دن حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا لگا عزت دے دی، عزت دے دی، ہم سر اٹھا کے جینے لگے، ہم سر اٹھا کے نعرے تکبیر بلند کرنے لگے۔ عمر کے اسلام لانے سے ہمیں عزت ملی تھی۔ عمر فاروق وہ انسان ہے میرے ساتھیوں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ دیا تھا کہ نبی نے رات میں دعا کی تھی، اے اللہ دو لوگوں میں جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے تو اسلام کو عزت دے دے۔ ایک ابو جہل اور ایک عمر بن خطاب، ان دونوں میں جو تجھ کو زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے تو اسلام کو عزت دے دے۔ یہ دو لوگ بڑے کٹر دشمن تھے اسلام کے۔ اللہ تعالیٰ کو عمر ابن خطاب کو اسلام کی ہدایت دینا تھا اور اسلام کا کام لینا تھا، اور ابو جہل کے مقدر میں سوائے جہنم کے اور سوائے بدنصیبی کے کچھ نہیں آیا میرے ساتھی۔ عمر فاروق اسلام لائے، اور اسلام لانے کے بعد ان کا بھی ایک ہی مشن تھا، نبی کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہنا۔ حضرت عمر بڑے جلالی آدمی تھے، لیکن ہاں حضرت عمر کی بہت ساری باتوں کے سپورٹ میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے رب نے 3 باتوں میں میری موافقت کی، 3 باتیں ایسی میں نے کہیں کہ میرے سپورٹ میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ یہ طواف کرتے تھے، طواف کے دوران جب مقام ابراہیم پر پہنچتے تھے تو ان کی تمنا تھی کہ کاش مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے۔ قرآن کی آیت نازل ہوگی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا۔ جب پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، ہر طریقے کے لوگ اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے اور نبی کی بیویوں کو دیکھ لیتے تھے، تو حضرت عمر کہا کرتے تھے اے اللہ کے نبی یدخل علیک البر والفاجر، اچھے لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہیں، برے لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہیں، کاش کہ پردے کی آیت نازل ہو جاتی۔ تو سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی کہ اے نبی کے صحابہ، اب تمہیں نبی سے کوئی چیز، نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنا ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، اب پردے کی آڑ سے مانگو گے، اب نبی کی بیویوں کا سامنا تم نہیں کر سکتے، اب پردے کی آیت نازل ہوگی۔ اور تیسری آیت نازل ہوئی بدر کے جو قیدی پکڑے گئے تھے، اس میں اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بدر کے قیدیوں کو کیا کیا جائے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ سب اسلام کے خلاف لڑنے والے کفر کے گرو گھنٹال ہیں، زندگی بھر ہم سے انہوں نے جنگ کی ہے، آج موقع ملا ہے، سب کی گردنیں اتار دیجئے۔ ابو بکر صدیق نرم مزاج آدمی تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے، ٹھیک ہے دشمن تھے ہمارے، جنگ میں آئے ہیں اور ہم نے گرفتار بھی کیا ہے، ہمارے بھائی بندو ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، اے اللہ کے نبی فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ نبی کو ابو بکر صدیق کی بات پسند آئی اور نبی نے چھوڑ دیا، لیکن قرآن کی آیت نازل ہوئی ما کان للنبی، نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ نبی ان قیدیوں کے بارے میں اپنی مرضی سے فیصلہ کر دیں، وہ ان قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر کے فیصلے کی تائید میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، جو ان کا دور خلافت ہے، تقریباً 8 سال ان کا دور خلافت رہا، سن 23 ہجری تک وہ خلیفہ رہے۔ یہ 8 سال اسلامی تاریخ کا بڑا ہی گولڈن دور رہا ہے۔ اسی 8 سال میں بیت المقدس فتح ہوا، اسی 8 سالوں کے اندر ایران میں اسلام پہنچا، انہی 8 سالوں کے اندر قیصر روم کو فتح کیا گیا، رومن امپائر کو جھکایا گیا اور وہاں پر اسلام کا جھنڈا بلند ہوا۔ اور ان 8 سالوں میں حضرت عمر نے عدل و انصاف کی جو مثالیں قائم کی ہیں میرے ساتھی، اللہ اکبر، 52 لاکھ اسکوائر میل پر حکومت کرنے والا خلیفہ راتوں میں اٹھ کر کے گشت کرتا ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی مظلوم تو نہیں ہے، کوئی مجبور تو نہیں ہے۔ اور حضرت عمر کہا کرتے تھے دریائے دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا بھی مر گیا تو عمر کو ڈر اس بات کا ہے کہیں عمر سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ نہ لے۔ اللہ کا ڈر اور عہدہ اور کرسی ملنے کے بعد
احتساب کیا ہوتا ہے, جواب دہی کا احساس کیا ہوتا ہے, یہ کوئی عمر فاروق سے پوچھے میرے پیارے ساتھی. ان کی مجال نہیں تھی ان کے دور میں کسی گورنر کی کہ وہ بیت المال میں سے کوئی ایک پیسہ بھی اپنی ذات پر خرچ کر سکے. اور خود حضرت عمر اپنی ذاتی زندگی میں اپنے بچوں کے اوپر, اپنے پریوار کے اوپر کبھی بیت المال سے ایک پیسہ انہوں نے خرچ نہیں کیا. بڑی سادگی کے ساتھ حضرت عمر فاروق نے زندگی گزاری. کئی چیزوں کی شروعات حضرت عمر نے کی. حضرت عمر ہی کے دور میں پولیس کا شعبہ قائم ہوا, ڈاک کا شعبہ ان کے دور میں قائم ہوا, ان کے دور میں جگہ جگہ فوجی چھاونی قائم کی گئی. حضرت عمر ہی نے سب سے پہلے یہ طے کیا کہ جو مجاہدین اللہ کی راہ میں جہاد کرنے جاتے ہیں ان کا ٹائم فکس کر دیا کہ 4 مہینے کے اندر اندر وہ چھٹی لے کر کے ایک مرتبہ گھر آئیں تاکہ بال بچوں سے بھی ان کی ملاقات ہو, لمبے پیریڈ کے لیے نہ چلے جائیں. 4 مہینے کا ٹائم حضرت عمر نے ان فوجیوں کے لیے فکس کیا تھا. اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے نبی کی زندگی میں بھی اسلام کو عزت دی, اور نبی کے انتقال کے بعد حضرت عمر کا جب اپنا دور خلافت آیا تو ان کے ذریعے اسلام کا بول بالا ہوا. اور اللہ کے نبی کے اس کرسی اللہ کے رسول نے جو خواب دیکھا تھا, آپ نے دیکھا تھا کہ یہ کنواں ہے اور اس میں سے حضرت ابوبکر پانی پلا رہے ہیں, پانی نکال کے لوگوں کو پلا رہے ہیں. اور حضرت ابوبکر جب ڈول نکال رہے ہیں تو ان کے ڈول نکالنے میں کچھ کمزوری ہے. اور اس کے بعد جب حضرت عمر کی باری آئی اور انہوں نے جب ڈول نکالا, جب پانی اس میں سے, تو بڑی طاقت سے انہوں نے پانی کو نکالا اور اس کے بعد اتنا زیادہ اس پانی سے لوگوں کو سیراب کیا کہ سب کھیت کھلیان بھر گئے. تو صحابہ کرام نے پوچھا, اے اللہ کے نبی اس سے کیا مراد ہے, اس خواب سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے نبی فرمایا اس سے دین مراد ہے. اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے ذریعے دین کا اتنا کام دے گا. حضرت عمر فاروق کی شہادت کا واقعہ بھی بڑا دردناک واقعہ ہے. ابو لولو فیروز نام کا ایک مجوسی غلام جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا, اور کسی مسئلے میں حضرت عمر سے اس کو ذاتی دشمنی ہو گئی, اور وہ فجر کی نماز میں آتا ہے اور خنجر چھپا کر کے آتا ہے اور نماز کی حالت میں حضرت عمر پر حملہ کرتا ہے. حضرت عمر کی ناف کے پاس حملہ کرتا ہے, ان کی اتڑیاں کٹ جاتی ہیں اور مصلے پر وہیں گر جاتے ہیں. اور فوراً عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھاتے ہیں اور وہ جلدی جلدی فجر کی نماز پڑھاتے ہیں. اور نماز کے بعد جب حضرت عمر کو گھر لے کے آیا گیا اور حکیموں کو بلایا گیا اور اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب حضرت عمر نہیں بچ سکتے ہیں, ان کے بدن سے اتنا خون بہہ چکا تھا, اتڑیاں کٹ چکی تھی کہ اب کوئی دوا کام کرنے والی نہیں ہے, تو حضرت عمر فاروق کے چہرے پر بڑی گھبراہٹ کے آثار تھے. کسی نے کہا, اے عمر فاروق, آپ تو نبی کے بڑے خاص صحابی ہیں, آپ کے بارے میں نبی نے کہا جس راستے سے عمر گزر جائیں شیطان بھاگ جاتا ہے. آپ کے بارے میں نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. آپ اتنے پائے کے صحابی ہیں, نبی کا آپ نے ساتھ دیا, ابو بکر کا ساتھ دیا, آپ کا دور حکومت آیا, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے حکومت کی. اے عمر فاروق, آپ اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ کہا, جہاں تک میرے ذریعے اسلام کا کوئی کام ہوا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ اللہ کا فضل و کرم تھا کہ اس نے میرے ذریعے اسلام کا کام کیا ہے. لیکن ہاں, آج اپنی وفات کے ٹائم مجھ سے اگر پوچھو کہ میں کیا چاہتا ہوں, تو اے لوگو, میرے دل کی تمنا تو یہ ہے, لو ان لی طلاع الارض ذهبا, اگر میرے پاس زمین بھر کے سونا بھی آ جائے تو مجھے اس بات کا ڈر ہے, مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اگر میرے پاس زمین بھر کے سونا آ جائے اور اللہ تعالیٰ یہ اختیار دے دے کہ اے عمر تو زمین بھر کے سونا لے کے آ جا اور میں اپنے عذاب سے تجھ کو بچا لوں گا, تو عمر اس کے لیے بھی تیار ہے. اے لوگوں, میری تمنا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب عمر کی نیکیوں کو تولا جائے تو عمر کی نیکیاں اور عمر کے گناہ برابر ہو جائیں, عمر تو برابر سرابر پہ چھوٹنے کے لیے بھی تیار ہے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میرے بھائیوں, حضرت عمر وہ خلیفہ ہیں جن کی خلافت کو غیر مسلم مورخین نے بھی تسلیم کیا. ہمارے ملک کی ایک بڑی مشہور ہستی تھی مہاتما گاندھی, انہوں نے حضرت عمر سے وہ بڑا متاثر تھے, پربھاوت تھے. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ آج بھی حکمرانوں کو عمر فاروق کا دور حکومت دیکھنا چاہیے, ان کا انداز حکومت دیکھنا چاہیے. وقت کا خلیفہ ہو اور کپڑوں میں پیون لگا ہو, وقت کا خلیفہ ہو اور کوئی بھی اٹھ کر کے ان کے کسی فیصلے پر اعتراض کر سکتا ہو,
یہ فریڈم آف ایکسپریشن، یہ آزادی رائے، یہ حضرت عمر نے آج بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں صاحب، بڑی آزادی کی رائے کی بڑی آزادی ہے اور بڑی ڈیموکریسی ہے، بڑا لوکتنتر ہے، اور آج دیکھیے کسی حکمراں کو، کسی بڑے عہدے پر وراجمان کسی آدمی کو کوئی فیس بک پر کچھ کہہ دے، کوئی غلط کمنٹ کر دے تو FIR ہو جاتی ہے اور جیل انسان چلا جاتا ہے اور دنیا بھر کی کاروائیاں ہوتی ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے صاحب کہ یہ بڑا فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور آزادی رائے ہے۔ آزادی رائے تو حضرت عمر نے دی تھی کہ ان کے خطبہ جمعہ کے دوران بھی ان کے کسی فیصلے پر کسی کو اعتراض کرنا ہوتا تھا، خطبے کے دوران کر دیتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ عورتوں کا مہر جو ہے اس کو متعین کر دیا جائے، اس کی ایک لمٹ باندھ دی جائے، لوگ مہر بہت زیادہ دینے لگے۔ تو عورتیں آئی تھی خطبہ جمعہ میں، ایک بوڑھی عورت نے کہا کہ اے عمر، اے امیر المومنین، آپ کو اس بات کا ادھیکار نہیں ہے کہ آپ مہر کو طے کر دیں، جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ لو آتیتموہن قنطارا، اگر تم اپنی بیوی کو خزانہ بھی دے دو مہر میں تو واپس لینے کا حق نہیں ہے تم کو۔ اللہ نے خزانہ کا لفظ استعمال کیا ہے، آپ مہر کو فکس کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مہر کی لمٹ بنانے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ حضرت عمر نے اس بوڑھی عورت کی بات سن کر کے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عورت کے جیسی عورتیں میرے دور حکومت میں ہیں جو اگر میں کہیں غلط قدم اٹھاؤں تو فوراً میری اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں، اور فوراً حضرت عمر نے اپنی بات سے رجوع کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر کو الفاروق بھی کہا جاتا ہے۔ فاروق کا مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ حضرت عمر کل بھی فاروق تھے اور آج بھی فاروق ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں صاحب ہمیں اہل بیت سے بڑی محبت ہے، ہمیں علی سے بڑی محبت ہے، ہمیں حسن و حسین سے بڑی محبت ہے، اور ایسے لوگ حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں۔ حضرت عمر کے قاتل کا مزار بنا کے اس کو عزت دی جاتی ہے، اس کے قاتل کو علیہ السلام اور رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے، ابو لؤلؤ فیروز کو۔ ایسے بدبخت لوگ آج بھی عمر کی محبت یہ فرق کرتی ہے۔ انسان صحیح ایمان والا ہے کہ منافق ہے، عمر فاروق کی محبت آج بھی میرے پیارے ساتھیوں فیصلہ کرتی ہے۔ اور جہاں تک اہل بیت کی محبت کی بات ہے، حضرت عمر وہ صحابی ہیں جب اپنے دور میں انہوں نے لوگوں کا وظیفہ لکھوایا تو سب سے پہلے جو ناموں کی لسٹ لکھوائی، اپنے بیٹوں کا نام بعد میں لکھوایا، دیگر صحابہ کے بیٹوں کا نام بعد میں لکھوایا، پہلے علی کے بیٹوں کا نام لکھوایا، کہا یہ نبی کے نواسے ہیں، یہ نبی کے اہل بیت ہیں، ان کا نام سب سے اوپر لکھا جائے۔ بڑی محبت کرتے تھے اہل بیت سے۔ اور تاریخ کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی سے سنا تھا دنیا کی ہر رشتہ داری قیامت کے دن کام نہیں دے گی سوائے نبی کے ساتھ جس کی قرابت اور رشتہ داری ہوگی، یہ رشتہ داری کام دے گی۔ اس لیے نبی کے ساتھ اپنی رشتہ داری جوڑنے کے لیے حضرت عمر نے حضرت علی کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور شیعہ مورخین نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ ان سے اگلتے بھی نہیں بنا، نگلتے بھی نہیں بنا، ان کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ ام کلثوم بنت فاطمہ، ام کلثوم بنت علی کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہوا۔ حضرت علی کے داماد ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب اس کا انکار نہیں کر سکے تو بعض شیعہ مورخین نے لکھا کہ صاحب نہیں، یہ تو زبردستی نکاح ہوا تھا اور زبردستی اہل بیت کی ایک عورت کو نعوذ باللہ حضرت عمر نے غصب کر۔ کیا یعنی یہ جملے لکھتے ہوئے لوگوں کے قلم نہیں کانپے، لوگوں کی زبانیں نہیں کانپی کہ اہل بیت اتنے نعوذ باللہ حقیر تھے اور اتنے گرے پڑے تھے کہ کوئی زبردستی ان کے گھر کی کسی لڑکی سے نکاح کر لیں؟ یہ بکواس بات ہے میرے ساتھی۔ حضرت عمر نے اس شرف اور مقام اور مرتبے کو پانے کے لیے حضرت علی کی بیٹی سے نکاح کیا تھا، اور بہت عزت دیتے تھے اہل بیت کو۔ اور یہی نہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی بہت محبت کرتے تھے اہل بیت سے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے تو 6 مہینے تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی۔ کچھ ناراضگی تھی، کچھ شکوہ تھا۔ 6 مہینہ گزر گیا، حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی نے حضرت ابو بکر کو بلوایا اپنے گھر پہ۔ حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا میں خلیفہ ہوں، میں امیر المومنین ہوں، میں کیوں آپ کے گھر پہ آؤں۔ حضرت ابو بکر گئے گھر پہ اور وہاں دونوں بزرگوں نے اپنے شکوے شکایت کو پیش کیا۔ حضرت علی نے خطبہ دیا اور خطبے کے بعد کہا اے ابو بکر، آپ کی فضیلت تسلیم ہے، آپ کا مقام تسلیم ہے، لیکن خلافت کے لیے جو میٹنگ ہوئی، نبی کے ساتھ ہماری جو قرابت تھی، جو رشتہ داری تھی، ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے ہم سے بھی مشورہ لیا جانا چاہیے تھا، اور ہم سے مشورہ نہیں لیا گیا۔ یہ شکایت تھی حضرت علی کو۔
حضرت ابو بکر نے خطبہ دیا اور خطبے کے بعد کہا کہ اے علی، آپ رشتہ داری کی بات کرتے، واللہ اللہ کی قسم نبی کی رشتہ داری مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ پیاری ہے، میں اپنی رشتہ داری کو بعد میں جوڑوں گا، نبی کی رشتہ داری کو پہلے جوڑوں گا۔ اور اس کے بعد دونوں بزرگوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اس کا مطلب اگر کوئی شکوہ گیلا تھا بھی تو وہ دور ہو گیا، علی نے تو دور کر لیا۔ حسن و حسین کے دل و دماغ میں تو کوئی شکوہ ابو بکر و عمر کو لے کے نہیں تھا، مگر یہ عجیب علی کو ماننے والے اور حسن و حسین کو ماننے والے ہیں کہ آج ان کی محبت کے نام پہ ابو بکر و عمر کو لوگ گالیاں دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں۔ اب بڑی کہانیاں گڑی ہیں، انشاءاللہ وہ ہمارا جو آخری ٹاپک ہوگا کہ روافظ کے جو اعتراضات ہیں صحابہ پر، جیسے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے صاحب کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگایا تھا۔ انشاءاللہ وہ ہمارا جو آخری خطاب ہوگا اس میں ہم مسجد اہل حدیث رسول پورہ میں انشاءاللہ وہ خطاب ہوگا، وہاں ہم اس کو بیان کریں گے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، کیا واقعی میں حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگایا تھا، یا حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو فدق کا ایک باغ تھا اس کا حصہ لینے کے لیے حضرت فاطمہ گئی اور ابو بکر صدیق نے نہیں دیا اور جھوٹی حدیث پڑھ کے سنا دی کہ نبی نے کہا کہ نبیوں کی وراثت نہیں بٹتی ہے۔ وہ ابو بکر جو اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو گئے، وہ زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے نبی کی وراثت کو ہڑپیں گے نعوذ باللہ، اور نبی کی بیٹی کو جو ہے کہ ساتھ زیادتی کریں گے۔ ان اعتراضات کا جواب انشاءاللہ ہم اس خطاب میں دیں گے۔ فی الحال آپ اتنا سمجھیے کہ اہل بیت میں اور ابو بکر عمر میں کوئی شکوہ نہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ علی کے بیٹوں کا نام بھی ابو بکر عمر اور عثمان تھا، حضرت حسن کے بیٹوں کا نام بھی ابو بکر عمر عثمان تھا، حضرت حسین کے بیٹوں کا نام بھی ابو بکر عمر عثمان تھا، حتیٰ کہ شہدائے کربلا جو کربلا میں 72 لوگ شہید ہوئے، ان شہداء میں ابو بکر اور عمر نام کے کئی لوگ تھے۔ اہل بیت ان ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھتے تھے، صحابہ ان ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھتے تھے۔ یہ ہستیاں صحابہ اور اہل بیت میں یکساں طور پر مقبول تھی۔ میرے پیارے ساتھیو، جمعہ کا خطبہ دے کے حضرت ابو بکر نکلے اور حسن ابن علی کھیل رہے تھے گلی میں، حضرت ابو بکر نے حسن کو اٹھایا گود میں اور کہا کہ بے ابی شبیہم بن نبی لا شبیہم بے علی، میرے باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں، اے حسن ابن علی تو علی کا بیٹا ہے مگر تو مشابہت رکھتا ہے محمد اکرم کے ساتھ، تیری شکل ملتی جلتی ہے نبی محترم کے ساتھ، تو بیٹا علی کا ہے مگر ملتا جلتا نبی کے ساتھ ہے۔ یہ پیار اور محبت کا اظہار تھا جو ابو بکر صدیق کر رہے تھے اور علی مرتضیٰ وہیں پہ ہنس رہے تھے۔ میرے عزیزو، یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اب باتیں کربلا کو بنیاد بنا کے ابو بکر عمر کے خلاف بھی باتیں ہوں گی، اس لیے اپنی نئی نسل کو، اپنے بچوں کو ابو بکر عمر کے بارے میں بتائیے۔ اپنے بچوں کو جب آپ دنیا کی تعلیم دیجئے تو دین کی تعلیم بھی دیجئے اور صحابہ کرام کی سیرتوں کو ان کے سامنے بیان کیجئے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، تیرے نبی ان سے محبت کرتے تھے اور تیرے نبی نے ان سے محبت کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اے اللہ، ان بزرگوں، ان ہستیوں کی محبت پر ہمیں زندگی کی آخری سانس تک باقی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں نہ تو صحابہ کے لیے کوئی بغض ہو، نہ اہل بیت کے لیے کوئی بغض ہو۔ ہمیں تمام صحابہ اور تمام اہل بیت کا جو صحیح احترام ہے، جو صحیح عزت ہے اور جو صحیح مقام ہے، اس کو سمجھنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار، ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. محترم سامعین، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، دفاع صحابہ کے عنوان سے 5 روزہ پروگرام کا آج یہ پہلا پروگرام ہے، پہلی نشست ہے جو آپ کی اس مسجد اہل حدیث جین پورہ میں منعقد کی گئی. اور آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ 2 عظیم صحابہ